کسی صحابی کی تمنا کے پیش نظر آیت کا نازل ہونا، مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، میں نے 3 باتوں میں اللہ تعالیٰ کی موافقت کی ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں، تو یہ آیت نازل ہوئی، اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ حاشیہ: دوسری بات حجاب کے بارے میں تھی اور تیسری بات جنگ بدر کے قیدیوں کی قتل کرنے کا مشورہ تھا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ سبب نزول کے فوائد: سبب نزول کی معرفت سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے آیت نازل ہوئی ہے اس کی حکمت کی تعین ہو جاتی ہے۔ مثلاً، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، سورۃ النساء۔ اگر اس آیت کا شان نزول معلوم نہ ہو تو یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ جب شراب حرام ہے تو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى کیوں کہا گیا؟ سبب نزول سے آیت کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور اشکال رفع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً، مشرق و مغرب کی سمتیں اللہ کے لیے ہیں، تم جس طرف بھی چہرہ کرو اسی طرف اس کی ذات ہے، سورۃ البقرہ۔ اگر اس آیت کا شان نزول ذہن میں نہ ہو تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں کسی خاص سمت کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے، حالانکہ قبلہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ اس آیت کے شان نزول سے یہ معلوم ہوا کہ تحویل قبلہ کے وقت جب یہودیوں نے اعتراض کیا تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کے ظاہری سیاق سے جو سمجھ آ رہا ہو وہ حقیقت میں مفقود نہ ہو تو شان نزول سے حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ مثلاً، جب تم حج کے ارکان مکمل کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، سورۃ البقرہ۔ اگر آیت کا شان نزول معلوم نہ ہو تو آیت کا ٹکڑا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ بے جوڑ سا معلوم ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس خاص مقام پر اللہ کی یاد کو آباء و اجداد کی یاد سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ لیکن سبب نزول سے واضح ہو گیا کہ یہاں وقوف مزدلفہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ مشرکین عرب کا یہ معمول تھا کہ وہ ارکان حج سے فارغ ہو کر مزدلفہ میں اپنے آباء و اجداد کے کارنامے فخر سے بیان کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، باپ دادوں کی قصے کہانیوں کے بجائے میرا ذکر کیا کرو۔ قرآن کریم میں کئی مقام پر کسی خاص واقعہ کو اشارتاً بیان کیا گیا ہے اور جب تک واقعہ معلوم نہ ہو آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ مثلاً، جب آپ نے پھینکا تھا تو آپ نے نہ پھینکا تھا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا، سورۃ الانفال۔ جنگ بدر میں جب کفار کا گھیراؤ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی ان کی طرف پھینکی، یا پھر ہجرت کے وقت ایسا کیا تھا۔ اگر شان نزول کا علم نہ ہو تو آیت کو سمجھنا کافی دشوار ہوگا۔ سبب نزول کی وجہ سے عام کو خاص اور خاص کو عام کرنے کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ مثلاً، اس نے ترش روح ہو کر منہ موڑ لیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، سورہ عبس۔ عبس و تولی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور الاعمى سے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ ایک آیت کے متعدد شان نزول ہونے کی وجہ: متقدمین، صحابہ کرام اور تابعین کسی آیت کے خاص سبب نزول کو اس کے ساتھ مقید نہیں کرتے تھے بلکہ جس واقعہ یا سوال پر وہ آیت صادق آتی تھی اس پر وہ نزلت فی کذا کا لفظ استعمال کرتے تھے، جبکہ متأخرین کسی آیت کے خاص واقعہ یا سوال کو اس کے ساتھ کر کے نزلت فی کذا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے اور آخر میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ جواب: اس بحث کا تعلق نقل و توقیف سے ہے، عقل کو اس میں دخل نہیں، البتہ مختلف دلائل کو دیکھ کر راجح اور مرجوح کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے یا تعارض کو حل کرنے کے لیے تطبیق دی جا سکتی ہے۔
سب سے پہلے اور آخر میں نازل ہونے والی آیات کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، مطلق طور پر پہلی اور آخری نازل ہونے والی آیت۔ پوائنٹ سیکنڈ، بعض تشریحی لحاظ سے پہلی اور آخری آیت۔ پہلی صورت کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اور ان میں سے راجح یہ ہے کہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی، جیسے کہ حدیث میں صراحت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام سورۃ العلق کی ابتدائی آیت لے کر آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سورۃ المدثر کا سب سے پہلے نازل ہونا منقول ہے۔ ان میں تطبیقی دو صورتیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، مطلق طور پر سب سے پہلے سورۃ العلق کی ابتدائی آیت نازل ہوئی، لیکن فترۃ الوحی نزول وحی میں ایک لمبے وقفے کے بعد سب سے پہلے سورۃ المدثر نازل ہوئی۔ پوائنٹ سیکنڈ، مطلق طور پر سب سے پہلے نازل ہونے والی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں، لیکن سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر ہے، لیکن اس تطبیق میں کمزوری ہے کیونکہ سورۃ المدثر مکمل یک بارگی نازل نہیں ہوئی۔ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ اس بارے میں مندرجہ ذیل اقوال ہے۔ بعض کے نزدیک سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت یہ ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ۔ اس کی تائید میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول پیش کیا جاتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 دن زندہ رہے۔ بعض کے نزدیک سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ سورۃ البقرہ۔ بعض کے نزدیک سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم۔ سورہ آل عمران۔ بعض کے نزدیک سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ سورۃ النساء۔ بعض کے نزدیک سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ سورۃ النساء۔ بعض کے نزدیک سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ سورۃ توبہ۔ بعض کے نزدیک سورۃ النصر سب سے آخر میں نازل کی گئی، بعض کے نزدیک سورۃ المائدہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، بعض کے نزدیک سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ۔ نوٹ: راجح قول یہ ہے کہ مطلق طور پر سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت یہ ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ سورۃ البقرہ۔ باقی اقوال میں تطبیق اس طرح دی جا سکتی ہے کہ کوئی احکام کے اعتبار سے، کوئی حلت و حرمت کے اعتبار سے، کوئی حقوق العباد کے اعتبار سے آخری آیت ہے۔ مکہ میں سب سے پہلے سورۃ العلق کی ابتدائی آیت نازل ہوئی اور سب سے آخر میں سورۃ المومنون یا سورۃ العنکبوت نازل ہوئی، اور مدینہ میں سب سے پہلے سورۃ المطففین یا سورۃ البقرہ اتری اور آخر میں سورۃ النصر نازل ہوئی۔ مکی و مدنی صورتیں اور ان کی علامات و خصوصیات۔ سوال: سورت کے مکی یا مدنی ہونے سے کیا مراد ہے؟ مکی و مدنی صورتوں کی علامات و خصوصیات اور تعداد بیان کریں۔ جواب: جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا مکہ کے گرد و نواح میں،
اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، خواہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ کے قرب و جوار میں۔ صورتوں کا مکی و مدنی ہونا اکثریت و اغلبیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، ورنہ بعض مکی صورتوں میں مدنی آیت اور مدنی صورتوں میں مکی آیت بھی پائی جاتی ہیں۔ مکی صورتوں کی علامت و خصوصیات: ہر وہ صورت جس میں سجدہ تلاوت ہو وہ مکی ہوگی۔ حاشیہ: سورۃ الحج کے مکی و مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اگرچہ اس میں 2 سجدے ہیں۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ہر وہ صورت جس میں لفظ کلّا کے ساتھ کلام کیا گیا وہ مکی ہوگی۔ حاشیہ: یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 مرتبہ آیا ہے جو نصف قرآن کے آخر میں ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ جس میں یا ایھا الناس کے ساتھ کلام کیا گیا ہو وہ مکی ہوگی، سوائے سورۃ البقرہ اور سورۃ الحج کے۔ ہر وہ صورت جو حروف مقطعات سے شروع ہو وہ مکی ہوگی، سوائے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے۔ ہر وہ صورت جس میں سابقہ انبیاء و امم کا تذکرہ ہو وہ مکی ہوگی، سوائے سورۃ البقرہ کے۔ جس صورت میں آدم علیہ السلام اور ابلیس ملعون کا تذکرہ ہو وہ مکی ہوگی، سوائے سورۃ البقرہ کے۔ جس صورت میں توحید و رسالت، حشر و نشر، قیامت اور جنت و جہنم کا ذکر ہو اور مشرکین کے ساتھ دلائل قطعیہ سے بات کی گئی ہو وہ عموماً مکی ہوگی۔ ہر وہ صورت جس میں بنیادی و عمومی فضائل و اخلاق کا ذکر ہو اور مشرکین کے جرائم کا رد کیا گیا ہو، مثلاً خون بہانا، یتیم کا مال کھانا، بیٹی زندہ درگور کرنا وغیرہ، تو ایسی صورت مکی ہوگی۔ مکی صورتوں کی آیات چھوٹی چھوٹی، جامع اور معنی مفہوم والی، ٹھوس اسلوب والی اور انتہائی فصاحت و بلاغت والی ہیں۔ ان میں تشبیہات و تمثیلات، کنایات و مجازات اور استعارات وغیرہ کا کثرت سے استعمال ہوا ہے اور ذخیرہ الفاظ بھی کثرت سے ہے۔ مدنی صورتوں کی علامات و خصوصیات: جس صورت میں کسی اسلامی فریضے کا یا اسلامی حد کا ذکر ہو وہ مدنی ہوگی۔ جس صورت میں منافقوں کا ذکر ہو وہ مدنی ہوگی، سوائے سورۃ العنکبوت کے۔ جس صورت میں اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ کیا گیا ہو وہ مدنی ہوگی۔ جس صورت میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب کیا گیا ہو وہ عموماً مدنی ہوگی۔ جس صورت میں عبادات و معاملات، حدود و میراث، جہاد و قتال، جنگ و جدال یا صلح کے احکامات اور خاندانی و اجتماعی اور بین الاقوامی تعلقات کے احکام ہو وہ مدنی ہوگی۔ نوٹ: مکہ میں قرآن کے مخاطب زیادہ تر مشرک تھے جو توحید، رسالت، حیات بعد الموت اور قرآن کی کتاب اللہ ہونے کے منکر تھے اور بدعت فاسدہ کے مرتکب تھے، اس لیے مکی صورتوں میں ان چیزوں کا عقلی و نقلی اعتبار سے اچھی طرح اثبات کیا گیا ہے اور مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کی گئی ہے۔ چونکہ مکہ کے لوگ فصاحت و بلاغت میں بہت مشہور تھے، اس لیے مکی صورتوں میں فصاحت و بلاغت بہت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ مدینہ میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت تھی اور اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، اس لیے احکامات کی سخت ضرورت تھی، چنانچہ مدنی صورتوں میں احکامات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اسی طرح مدینہ میں یہود و منافقین بھی رہتے تھے، اس لیے ان کے غلط عقائد و نظریات کی بھی خوب تردید کی گئی ہے۔ مکی و مدنی صورتوں کی تعداد: 20 صورتوں کے مدنی ہونے پر مفسرین کا اتفاق ہے اور وہ درج ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ سورۃ البقرہ، پوائنٹ سیکنڈ آل عمران، پوائنٹ تھرڈ النساء، پوائنٹ فورتھ المائدہ، پوائنٹ ففتھ الانفال، پوائنٹ سکستھ التوبہ، پوائنٹ سیونتھ النور، پوائنٹ ایٹتھ الاحزاب، پوائنٹ نائنتھ محمد، پوائنٹ ٹینتھ الفتح، پوائنٹ الیونتھ الحجرات، پوائنٹ ٹویلتھ الحدید، پوائنٹ تھرٹینتھ المجادلہ، پوائنٹ فورٹینتھ الحشر، پوائنٹ ففٹینتھ ممتحنہ، پوائنٹ سکسٹینتھ الجمعہ، پوائنٹ سیونٹینتھ المنافقون، پوائنٹ ایٹینتھ الطلاق، پوائنٹ نائنٹینتھ
التحریم. پوائنٹ 20 النصر. باب جن صورتوں کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے وہ 12 ہیں. پوائنٹ فرسٹ الفاتحہ. پوائنٹ سیکنڈ الرعد. پوائنٹ تھرڈ الرحمن. پوائنٹ فورتھ الصف. پوائنٹ ففتھ التغابن. پوائنٹ سکستھ المطففین. پوائنٹ سیونتھ القدر. پوائنٹ ایٹتھ البینہ. پوائنٹ نائنتھ الزلزال. پوائنٹ ٹینتھ الاخلاص. پوائنٹ 11 الفلق. پوائنٹ 12 الناس. جیم ان مذکورہ 32 صورتوں کے علاوہ باقی تمام صورتیں مکی ہیں، یعنی کل صورتیں 114، مدنی صورتیں 20، مکی صورتیں 82 اور مختلف 12 ہیں. لفظ صورت کی وجہ، تسمیہ اور تحریف. سوال: لفظ صورت کی وجہ، تسمیہ اور تعریف بیان کریں. جواب: جس وقت قرآن مجید نازل ہوا اس وقت کے عرب فصحاء و بلغاء نے اپنے اجمالی و تفصیلی کلام کے الگ الگ نام مقرر کیے ہوئے تھے. چونکہ قرآن عربوں کے انداز کلام کے مطابق نازل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے اجمالی و تفصیلی کلام کے الگ الگ نام رکھے ہیں. عرب لوگ اپنے مجموعی کلام کا نام دیوان رکھتے تھے تو اللہ نے اپنے کلام کے مجموعے کا نام القرآن رکھا. عرب لوگ چھوٹے کلام کو قصیدہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے مجموعے کا نام سورت رکھا. عرب لوگ اپنے مختصر کلام کا نام بیت رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آیت رکھا. عرب لوگ اپنی کلام کے اختتام کو قافیہ کہتے تھے اور قرآن آیت کے اختتام کو فاصلہ کہتے ہیں. لفظ صورت کی وجہ، تسمیہ. لفظ صورت محموز واو کے حمزہ کے ساتھ اور غیر محموز واو کے حمزہ کے بغیر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن معنی اور وجہ اشتقاق میں کوئی خاص فرق نہیں. اس کے ماخذ اور اشتقاق کے بارے میں علماء لغت میں مندرجہ ذیل اختلاف پایا جاتا ہے. پوائنٹ فرسٹ علامہ عطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کا ماخذ سؤرن ہے جس کے معنی برتن میں بچی ہوئی چیز کے ہیں. اس لحاظ سے صورت بھی قرآن کا کچھ حصہ ہوتی ہے. پوائنٹ سیکنڈ بعض نے اس کو سؤر البناء، عمارت کی دیوار سے ماخوذ کہا ہے، یعنی جس طرح عمارت مختلف اجزاء کا مرکب ہوتی ہے اسی طرح قرآن بھی مختلف صورتوں سے مرکب ہے. پوائنٹ تھرڈ صورت کا لفظ سؤر المدینہ، شہر کی دیوار سے اخذ کیا گیا ہے، یعنی جس طرح شہر کی دیوار تمام عمارتوں وغیرہ کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے اسی طرح صورت بھی اپنی تمام آیات کا احاطہ کیے ہوتی ہے. پوائنٹ فورتھ صورت کا لفظ سوارن سے لیا گیا ہے جس کی معنی کنگن کے ہے. جس طرح کنگن کلائی کو گھیر لیتا ہے اسی طرح صورت بھی اپنی تمام آیات کو گھیر لیتی ہے. پوائنٹ ففتھ صورت کا معنی مرتفع اور بلند ہونا بھی ہے، گویا کہ صورت کلام اللہ کا حصہ ہونے کی وجہ سے بہت بلند مرتبہ رکھتی ہے، اس لیے اسے صورت کہتے ہیں. صورت کی اصطلاحی تعریف. صورت ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو آغاز اور خاتمہ رکھنے والی آیات پر مشتمل ہو اور اس کی کم از کم 3 آیات ہوں. صورتوں کے نام رکھنے کا سبب اور ایک سے زائد نام رکھنے کی حکمت. سوال: صورتوں کے نام کس بنا پر رکھے جاتے ہیں؟ ایک ہی صورت کے ایک سے زائد نام رکھنے کی وجہ اور ان کی حکمت بیان کیجیے. جواب: مندرجہ ذیل چیزوں کو مد نظر رکھ کر صورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں. پوائنٹ فرسٹ صورت کے ابتدائی لفظ ہی سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، مثلاً طٰہٰ، یاسین وغیرہ.
پوائنٹ سیکنڈ، سورت کے اندر کوئی ایسا لفظ مذکور ہوتا ہے جو کسی اہم واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے تو اسی لفظ سے سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، مثلا البقرہ، آل عمران وغیرہ۔ پوائنٹ تھرڈ، سورت کے موضوع کو دیکھتے ہوئے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، مثلا سورت الاخلاص۔ زیادہ نام رکھنے کی حکمت، کسی سورت کے ناموں کی کثرت اس کے شرف و منزلت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ جس مسمہ کی شان زیادہ ہو اس کو کئی القاب و اسماء کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ سورتوں کے اسماء کی وجہ تسمیہ۔ پوائنٹ فرسٹ، سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، اور اس جگہ اس سے مراد ہے قرآن حکیم کی ابتدا کرنے والی، کیونکہ اس سورہ مبارکہ سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام الفاتحہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے اور بھی بہت سے نام ہیں جو مندرجہ ذیل ہے۔ فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، القرآن العظیم، السبع المثانی، القافیہ، الوافیہ، الکنز، التراقیہ، الشفاء، الصلاة، سورة الصلاة، الشافیہ، الاساس، النور، سورة الحمد، سورة الشکر، سورة السؤال، سورة الحمد الاولی، سورة الحمد الثانیہ، الدعاء، سورة تعلیم المسئلہ، سورة المناجات، سورة التفویض۔ پوائنٹ سیکنڈ، سورۃ البقرہ۔ بقرہ کی معنی ہے گائے یا بیل۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا تذکرہ ہوا ہے، اسی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے 3 نام اور بھی ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، سورۃ فصلت القرآن۔ پوائنٹ سیکنڈ، سنام القرآن۔ پوائنٹ تھرڈ، سورۃ الزہراء۔ سورہ آل عمران۔ اس سورت میں اولاد عمران کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ کا تھا۔ ان کے تردید کے لیے ان کو آل عمران میں شامل کیا گیا اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے قرار دیا گیا۔ اس سورت کو سورۃ الطیبہ بھی کہتے ہیں، نیز اس کو زہرین بھی کہتے ہیں۔ سورۃ النساء۔ اس سورت کا آغاز عورتوں کے مقام و مرتبہ اور حقوق و مراعات کے بارے میں ہے، اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا، یعنی وہ سورت جس میں عورتوں کی مسائل و احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ المائدہ۔ مائدہ کا معنی دسترخوان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من و سلوہ نازل کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ سورۃ الانعام۔ انعام کے معنی مویشی اور جانور کے ہیں۔ مشرکین عرب نے مویشیوں کی حلت و حرمت کے بارے میں انوکھے عقائد ایجاد کر رکھے تھے۔ اس صورت میں ان کی باطل عقائد کی تردید کی گئی ہے، نیز لفظ انعام بھی تکرار سے آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف۔ اعراف عرف کی جمع ہے جس کا معنی بلند اور اونچی جگہ ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسی جگہ ہے جو دونوں کے درمیان حجاب کا کام دیتی ہے، اس جگہ کو اعراف کہا جاتا ہے۔ اس جگہ ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا جن کے نیک اور برے اعمال مساوی ہوں گے، اور کچھ عرصہ وہاں ٹھہرنے کے بعد وہ رحمت الہی سے جنت میں جائیں گے۔ اس صورت میں اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ سورۃ الانفال۔ انفال نفل کی جمع ہے جس کا معنی زائد چیز ہے۔ اس جگہ سے اس سے مراد مال غنیمت ہے، کیونکہ جہاد کا اصل مقصد رضا الہی ہوتا ہے اور جنگ میں ملنے والا مال ایک زائد چیز ہے، اس لیے اس کو انفال کہا جاتا ہے۔
اس صورت کا آغاز بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے اور اس صورت میں اس کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں جنگ بدر کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ البدر بھی کہتے ہیں۔ کسی صحابی